خوش آمدید میرے دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ایک قافلے میں آئے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک یا دو آدمیوں نے نکالا، اور قافلے کا جو سربراہ تھا اس کے پاس یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ وہ تھا بڑا لالچی آدمی۔ جیسے ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ بچہ ٹھیک بھی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے اور خوبصورت جوان بھی ہے، لہٰذا مصر کے بازار تو ویسے بھی میں جا رہا ہوں، تو اس بچے کو وہاں پہ فروخت کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، اور اس بچے کا حسن زیادہ ہے، لہٰذا بڑی اچھی دگنی قیمت مجھے مل جائے گی۔ یہ وہ دور تھا جب غلاموں کا بازار لگتا تھا، اور بازار میں لوگ اپنے غلاموں کو لاتے تھے اور بیچتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ لہٰذا یہ سربراہ، جو یہ تاجر تھا، جو قافلے کا سربراہ تھا، یہ بھی یوسف علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر بازار لے گیا، اور غلام جہاں بیچے جاتے تھے وہاں پہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام بازار انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، تو لوگ تو جمع ہونا شروع ہو گئے، اور گاہے گاہے بازار اتنا گرم ہو گیا، اتنے لوگ آ گئے کہ کبھی کسی نے اس سے پہلے اتنے لوگ بازار میں نہیں دیکھے تھے۔ لہٰذا سارے کے سارے لوگ وہ یوسف علیہ السلام کی حسن سے متاثر ہو گئے، اور وہ سب آپس میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی باتیں کرتے تھے، اور پورا کا پورا مصر کا بازار وہ لوگوں سے بھر آیا۔ اور اتنی شدت کی وجہ سے جو عزیز مصر تھا، مصر کا حکمران تھا یا گورنر تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ جناب آج تو بازار میں اتنا رش ہے کہ میں کیا بتاؤں، اور انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہاں پہ ایک غلام کوئی آدمی لے کے آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے جو لینا چاہتے ہیں وہ تو بولی لگا رہے ہیں، لیکن جو لینا نہیں چاہتے وہ تو اس کے حسن پر فدا ہو چکے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے تکتے نہیں ہیں، لوگوں نے ایک ہجوم بنایا ہوا ہے، اور یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے کوئی آدمی اپنے نظریں ہٹا نہیں رہا ہے۔ عزیز مصر کو یہ تھوڑا سا عجیب لگا، اور اس نے اپنے بندے کو بھیجا کہ جا کے بھئی تصدیق کر لو کہ جو لوگ سارے کے سارے جمع ہو چکے ہیں، اتنا سارا ماحول گرم ہے، کیا سچ میں کوئی بچہ، کوئی نوجوان آ چکا ہے جو اتنا حسین ہے، جس کے حسن کے اتنے چرچے ہیں؟ اس بندے نے آ کے تصدیق کی تو حکمران کو بتایا کہ جناب عالی، وہ تو سچ میں بڑا حسین بچہ ہے، نوجوان ہے، اور وہ آ چکا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور لوگ جمگٹے میں آگے ہونا چاہتے ہیں اس بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ لہٰذا مصر کے حکمران نے خود جا کر اس تاجر سے اس بچے کو خریدا، جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا، اور اس کو صرف 10 مسقال اور کچھ ریشمی کپڑے، کچھ اور چیزیں دے دیے، اور بچے کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ اور جیسے ہی عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حیران ہوا۔ لہٰذا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بڑے لوگ، بڑے نواب لوگ، امیر لوگ، بادشاہ ٹائپ کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ اپنی بیویوں کو اپنے جو پسند کے غلام ہوتے تھے، کنیز ہوتی تھی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہیبہ کرتے تھے، تحفے میں دیتے تھے۔ تو عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تو پسند آیا، لہٰذا اس نے ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بیوی زلیخا کو دے دیا، ہبت کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ یوسف علیہ السلام وہ زلیخا کے پاس پہنچ گئے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن بہت جلد وہ وقت آیا جب یوسف علیہ السلام اپنے جوانی کے خوبصورت حصے تک پہنچ گئے، اور شباب کا دور آ گیا، اور ایک طرف یوسف علیہ السلام وہ آدمی جس کو لے لیا گیا تھا صرف خوبصورتی کی وجہ سے، اور دوسری طرف جوان، اور تیسرا یہ کہ وہ زلیخا کے پاس تھا، ایک عورت کے پاس تھا۔ لہٰذا زلیخا وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کے جو خاص لوگ تھے وہ اس شک میں آ گئے کہ زلیخا کو یوسف پسند ہے۔ زلیخا کی جو اپنی دوست تھی، سہیلیہ تھی، انہوں نے زلیخا کو بتایا کہ آپ کیا کر رہی ہو، آپ مصر کے بادشاہ کی بیوی ہو کے یہ کرتی ہو، آپ حکمران کی بیوی ہے، آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، لہٰذا آپ کیسے کسی کے عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو زلیخا بڑی عقل مند۔ تو یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے، اپنی دوستوں سے کہا کہ جب آپ یوسف کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے دل پر قابو رکھنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا،
لیکن زلیخا کی دوست یہ بات مانتی ہی نہیں تھی اور بار بار اپنی ہی بات کی رٹ لگائی رہی تھی۔ لہٰذا زلیخا نے ان سب کو بتایا کہ ایک دن میں آپ سب کو یوسف کا دیدار کرواؤں گی۔ لہٰذا وہ دن آیا کہ زلیخا نے اپنی تمام دوستوں کو ایک لمبے سے برآمدے میں یا ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور ان سب کے ہاتھوں میں لیمو دے دیا اور چھری دے دی، اور تمام دوستوں کو بتایا کہ جب میں کہوں گی کہ آپ لیمو کاٹنا شروع کر دے تو آپ شروع کر دیں گے۔ اور دوسری طرف زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوا تھا کسی پردے یا دیوار کے پیچھے، اور ایک دم زلیخا نے آواز لگا دی، یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ تو یوسف جیسے اندر آ گئے تو ساری کی ساری زلیخا کی دوست سہیلیاں وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے وہیں پہ وہ رک گئی اور صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی، اور یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تو زلیخا نے آواز دیا کہ آپ لیمو کو کاٹے، لیکن کوئی عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ ساری تو یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ لہٰذا زلیخا نے دوبارہ تیزی سے آواز دیا کہ کاٹنا شروع کر دو، تب جا کے ان عورتوں نے کاٹنا شروع کر دیا، اور کاٹتے کاٹتے وہ حال ہو گیا کہ لیمو تو کٹ گیا تھا لیکن ان کی اپنی انگلیاں کٹ گئی اور ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں بھول گئی کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد زلیخا نے بڑی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کہ یوسف تھوڑا سا مجھ پہ فوکس کرے، مجھے دھیان دے، میرا خیال رکھے، اور وہ تو عورت تھی اور عاشقی میں مبتلا ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ہزار ہاں کوششیں کی، لیکن یوسف علیہ السلام تو معصوم تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ تھے، اور یوسف تو پاکیزگی اور پاک دامنی کا مجسمہ تھے، لہٰذا زلیخا سے رہا نہیں گیا۔ اور زلیخا نے ایک دن ایسا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا جہاں وہ آرام فرماتی تھی، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو وہاں بلوا لیا گیا، اور جیسے یوسف علیہ السلام وہاں داخل ہو گئے تو زلیخا نے اندر سے دروازہ بند کیا، اور پھر آگے جا کر دوسرا دروازہ، تیسرا، اور ایسے کئی دروازوں کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں زلیخا آرام کرتی تھی، سارے کے سارے دروازے زلیخا نے بند کر دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ارادوں کی سمجھ آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے پہل کر کے فرما دیا کہ زلیخا، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن زلیخا پر تو نفس کا بھوت سوار تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور فوراً یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف تیزی سے چلنے لگے۔ جیسے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف مڑے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، اور یوسف علیہ السلام کا قمیص وہ زلیخا کے ہاتھوں آ گیا، اور اسی کشمکش میں یوسف علیہ السلام کا جو قمیص تھا وہ پیچھے سے پٹ گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کپڑے چھڑوا کر وہاں سے نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو باہر تو لوگ تھے، لہٰذا اس کے پیچھے فوراً زلیخا پہنچ گئی، اور زلیخا نے فوراً سارا کا سارا کچرا وہ یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کی ایک مضبوط کوشش کی، اور اس سارے کے سارے الزام میں زلیخا نے اپنے تمام کنیزوں کو اپنے ساتھ کر دیا، اور باقی آپ تو واقف ہے عورت کی مکاری سے، لہٰذا عزیز مصر تک بات پہنچی، اور عزیز مصر کو آمادہ کیا گیا اس بات پر کہ یہ ساری کی ساری غلطی وہ یوسف کی تھی۔ عزیز مصر تو یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن دائیں بائیں جو مشیر وزیر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کے آداب حکمرانی کے خلاف ہے، آپ پہلے اس معاملے کی تحقیق کریں، معلومات پوری لے لیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس میں ساری کی ساری خطا کار وہ زلیخا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ آگے سے پٹا ہوا ہے تو خطا کار یوسف ہے۔ اور عزیز مصر کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ ایسا ہی کر لیتے ہیں، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پیش کر دیا، اور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی عزیز مصر اس بات پر راضی نہ ہوا کہ زلیخا کو کوئی سزا دی جائے، اور دائیں بائیں جو مشیر وزیر تھے انہوں نے بھی چمچے مسکے لگا دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور آگے اور پیچھے، اور زلیخا اچھی ہے، اور بڑی عجیب عجیب باتیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وزیر مشیر پھر کیا کرتے ہیں؟
لہٰذا سارے وزیروں کے مل ملاپ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔